خبر آپ کو دیں کہ کراچی کی ہوا میں زہر گھل گیا، فضائی معیار مضر صحت قرار، سانس لینا بھی خطرہ بن گیا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی چوتھے نمبر پر آ گیا۔ مائی کولاچی، آئی اے چندری گڑھ، کورنگی آلودہ ترین علاقے قرار۔ AQI نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ماسک کے بغیر باہر نکلنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، شہریوں کے لیے انتباہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کی ہوا میں زہر گھل گیا، فضائی معیار مضر صحت قرار، سانس لینا بھی خطرہ بن چکا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی چوتھے نمبر پر، مائی کولاچی، آئی چندری گڑھ، کورنگی آلودہ ترین علاقے قرار پائے۔ AQI نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ماسک کے بغیر باہر نکلنا صحت کے لیے نقصان دہ قرار، شہریوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا گیا۔ بتا رہے ہیں کہ ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا بھی اس حوالے سے مشورہ ہے۔ کراچی کی ہوا میں زہر گھل گیا، فضائی معیار مضر صحت قرار، سانس لینا بھی خطرہ بن چکا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی چوتھے نمبر پر ہے۔ مائی کولاچی، آئی اے چندری گڑھ، کورنگی آلودہ ترین علاقے قرار پائے ہیں۔ AQI نے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے۔ مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ اقصیٰ شیخ سے۔ اقصیٰ، بتائیے گا اس حوالے سے کراچی جو ہے چوتھے نمبر پر آ چکا ہے فضائی معیار کے مطابق۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں شہر کے فضائی معیار کی تو صبح سے ہی یہ جو ہے سلسلہ جاری تھا۔ جب ہم نے صبح چیک کیا تھا تو کراچی جو ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چھٹے نمبر پر موجود تھا، لیکن اس کے بعد جب دوپہر کا پیک آورز آئے تو کراچی پہلے نمبر پر موجود ہو گیا تھا۔ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 200 سے زائد جو ہے تجاوز کر گیا تھا، لیکن اس کے ہی تھوڑی دیر بعد جب چیک کیا گیا تو کراچی جو ہے آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر موجود تھا۔ تو اس ٹائم تو یہ صورتحال ہے کہ جو فضائی معیار ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے، مضر صحت نہیں ہے، لیکن دن کے اوقات کے اندر ٹریفک کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، فیکٹریز کا جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے ان کی چمنیوں سے، اس کے باعث جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوپہر کی یا پھر صبح کے اوقات میں ہی کنسٹرکشن کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کے باعث جو فضائی معیار ہے وہ مضر صحت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ مضر صحت قرار ہونے کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں، ان مین وجوہات کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی دیکھیں، ابھی کچھ اکتوبر کے مہینے میں ہی جو ہواؤں کے رخ ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ مغرب کی جانب سے ہوائیں چل رہی تھیں، سمندری ہوائیں بحال تھی، جس کے باعث جو فضائی معیار تھا وہ تسلی بخش تھا، لیکن اب جو ہے ہواؤں کے رخ تبدیل ہو گئے ہیں۔ مغرب کے بجائے اب مشرق کی جانب سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے باعث جو یہ فضائی معیار ہے وہ فضائی معیار مضر صحت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ماہرین کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایئر پولوشن، گاڑیوں کا دھواں جو فیکٹریوں سے نکلتا ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں سمندری ہوائیں بحال ہوتی ہیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ معمول کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جب مشرق کی جانب سے ہوائیں چلتی ہیں، سمندری ہوائیں بند ہوتی ہیں اور ہوائیں جو ہیں وہ شہر کے اندر ہی ساکت ہو جاتی ہیں، جس کے باعث جو ہوا کے اندر کی ذرات ہوتی ہیں وہ مزید جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے باعث ماہرین شہریوں کو احتیاط برتنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور کسی اپنے ایسی گھروں جگہ سے نکلتے وقت احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اقصیٰ شیخ ہمارے ساتھ موجود تھی جیسا کہ اس حوالے سے بتا رہی تھی، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عامر عالمگیر نے، ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر بتائیے گا کراچی کی فضا اس قدر مضر صحت قرار پائی ہے، کیا تدابیر اپنانے کا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، کراچی جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے منتھ میں جب سردیوں کی آمد ہوتی ہے اور اکتوبر کا مہینہ تھوڑا سا گرم رہتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر کی طرف سے آنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ونڈ پیٹرن جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین سے جو سمندر کی طرف ہوائیں چلتی ہیں۔ عامر عالمگیر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کی ہوا میں زہر گھل گیا ہے، فضائی معیار مضر صحت قرار ہے، سانس لینا بھی خطرہ بن گیا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی چوتھے نمبر پر ہے۔ مائی کولاچی، آئی اے چندری گڑھ، کورنگی آلودہ ترین علاقے قرار پائے ہیں۔ AQI نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ماسک کے بغیر باہر نکلنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، شہریوں کے لیے انتباہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عامر عالمگیر نے، ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے رابطہ بحال کر چکے ہیں۔ عامر صاحب بتائیے گا اس حوالے سے کیا انتباہ جاری کیا گیا ہے اور یہ ماحول کب تک جو ہے وہ مضر صحت رہ سکتا ہے؟
دیکھیے اکتوبر کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ پچھلے سال بھی کافی زیادہ گرم تھا اور اب سردیوں کی بھی آمد جو ہے وہ عنقریب ہے. اور کراچی میں تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو ایئر پالوٹنٹ جو ہے وہ ان کی کانسنٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ کراچی جو ہے بیسیکلی وہ سمندر کے کنارے واقع ہے. تو جو زمین سے سمندر کی طرف جب ہوائیں چلتی ہیں تو بہت سارے پالوٹنٹ اس طرف چلے جاتے ہیں, لیکن جب یہ ونڈ پیٹرن چینج ہوتا ہے تو یہ جو پالوٹنٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر اسٹیل ہو جاتے ہیں اور وہ موو نہیں کرتے اتنے زیادہ. اور کراچی میں کیونکہ جگہ جگہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں, جنگلات کا ہم نے صفایا کر دیا ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایئر پالوٹنٹس کو مزید انہینس کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت کراچی شہر میں گلا خراب, اسکن کے اوپر انفیکشن, بخار اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت ٹاپ آف دی لسٹ ہے. پھر ہمارے کراچی شہر میں جو ہے وہ پور انفراسٹرکچر ہے, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, ہیوی ٹریفک جیمز ہوتے ہیں. تو میں شہریوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ ماسک کا استعمال کریں, اپنے آپ کو کور کر کے چلیں تاکہ وہ بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور اسکن کی جو انفیکشن ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اوور کم کر سکیں. اسی طریقے سے آلٹرنیٹ روٹس کی طرف جائیں جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں نہ ہوں, جہاں پہ ٹریفک جیم نہ ہو, تو میرے خیال میں بچا جا سکتا ہے. اور جن جگہوں پہ کنسٹرکشن سائٹس ہیں جہاں پہ انڈر پاسز بریجز کا کام ہو رہا ہے, جہاں پہ گھروں کا کام ہو رہا ہے, وہاں پہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وقت سے پانی کا اسپرے کریں تاکہ جو پرٹیکولیٹ میٹر ہے وہ ایئر میں جو ہے وہ زیادہ نہ آئے. ٹھیک ہے عامر صاحب, یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ احتیاط کرنی چاہیے, اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو ہوا میں یہ جو ایک پارٹیکل کا آپ نے نام لیا اس کے علاوہ اور کون سے ہارمفل کیمیکلز یا ذرات موجود ہیں جس سے اسکن کو بہت زیادہ مسئلہ درپیش آئے؟ دیکھیے ہمارے جو کرائیٹیریا ایئر پالوٹنٹس ہیں جس میں پرٹیکولیٹ میٹر ہے PM10 اور PM2.5 جس کو ہم عام زبان میں گرد و غبار کہتے ہیں. اسی طریقے سے کاربن مونو آکسائڈ ہے جو گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے اور کچرا کندیز وغیرہ کو کچرے کو آگ لگانے سے جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو انڈسٹریز ہیں یہ آکسائڈز آف نائٹروجن اور آکسائڈز آف سلفر جنریٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے یہاں لیڈ جو ہے وہ بھی کافی وافر مقدار میں ہمیں جو ہے ایٹماسفیئر میں ملتا ہے. تو یہ وہ کرائیٹیریا ایئر پالوٹنٹس ہیں جو ہمیشہ کراچی, لاہور جو میگا سٹیز ہیں اس میں جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم آلٹرنیٹ کے طور پہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ایمیشنز کو کم کریں, ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ پروموٹ کریں, ہم جو پیک آورز ہیں اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ ایئر پالوشن کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ آتا ہے وہ نوائز پالوشن بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو جو ہے آپ کو ڈیمیج کرتا ہے. اب اگر ہم گرد و غبار کی بات کریں جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس سے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا اور کراچی کا ہمیشہ بگڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں جو سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے گرد و غبار کا جس کو ہم PM2.5 کہتے ہیں, یہ اتنا ننھا پارٹیکل ہوتا ہے کہ یہ سانس کے ذریعے آپ کے لنگس تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کی گیسز کے ایکسچینج کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے. اسی طریقے سے کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ آپ کے بلڈ میں جا کے آکسیجن کی کیرنگ کیپیسٹی کو کم کرتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے امراض جو ہے وہ ہوتا ہے. اس گرد و غبار کی وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہے وہ بھی جو ہے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ماہر ماحولیات ڈاکٹر عامر عالمگیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہماری نمائندہ اقصیٰ شیخ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ گلی محلوں میں عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار, عطائیوں کے ساتھ مکمکا کرنے والی مافیا کا انکشاف. سٹی 21 مافیا کے کارندے کی مبینہ آڈیو سامنے لے آیا. مافیا کے کارندے کا آڈیو میں کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. ڈی سی سلمان تو بار بار بول رہا تھا, میں تو تیرے کو پہلے ہی ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ پہلے مجھے پیسوں کا ششک دکھا, اس کے بعد کام ہوگا. دیکھ آج کام ہو گیا, اس کا ڈی سی کا لیٹر بھی دے دیا, اب یہ چلان نہیں بھرے گا تو بیزتی میری بھی ہے نا, کل میں کسی اور کے لیے تھوڑی وہاں جا سکوں گا. یہ بڑا غلط کیا اس بندے نے یار. چلو کوئی بات نہیں سلمان, تیرے منہ کے پیچھے چپ ہے یار. میں نے تو تیرے منہ کے پیچھے سلمان پہلے پیسے نہیں پکڑے اس سے, ورنہ کوئی اور بندہ ہوتا نا پہلے 50-60 ہزار پکڑے پھر کام پکڑتا یہ والا. وہ کرا بھی نہیں سکتا تھا یہ کام. اس کے وہاں وکیل بھی گئے تھے, ہر بندہ گیا تھا, کسی کو بھی ان لوگوں نے گھاس نہیں ڈالی. اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وکیل کو بولا 34,000 روپے, وکیل کو بولا کم سے کم 1.5 لاکھ روپے لگے گا. سمجھ رہے ہو کہ شعیب بھی بہت وکیل بھی آ رہے تھے, لوگ آ رہے تھے, لیکن آپ آئے ہو تو آپ کے لیے 50,000 جرمانہ کر رہے ہیں ہم لوگ نا, بات سمجھ رہے ہو. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وکیل یہ وہ لڑکے مجھے بتا رہے تھے, بولا بھائی وکیل بھی آ رہے تھے, بہت لوگ آ رہے تھے, لیکن ہم نے اس کو ڈی سیل نہیں کرنا تھا. ابھی آپ آئے ہو, آپ کی بہت عزت ہے, اس لیے آپ کو 50,000 بنا کے دے رہے ہیں. اب سلمان دیکھ لے تو کیا فیصلہ کرتا ہے بھائی, میں تیرے پہ چھوڑ دوں سلمان جی بات. سلمان بھائی تیرے بولنے پہ وہاں گیا, تیرے کو پتہ ہے میں بغیر پیسوں کے ہلتا بھی نہیں ہوں, اور میرے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں نا,
तो गरीब शरीफ आदमी का तो मैं काम पकड़ता भी नहीं हूँ, ये तेरी मोहब्बत है, तू इज्जत करता है। हाँ तो बड़ी बात यही है कि बाबू मैं तेरे बोलने पे वहाँ गया था, डीसील का लेटर भी लेकर आया हूँ, लेकिन साथ में चालान भी लाया हूँ। ये बंदा आपका जो है ना वो गलत बयानी कर रहा है कि मुफ्त में खुलवा दिया ये वो। अगले भाई मुफ्त में किसी को अंदर नहीं आने देते, अगले वहाँ किसी को गेट से अंदर नहीं आने देते। ये तो मेरे 50,000 को चालान बना के लाया, ये मोहब्बत में बना के लाया हूँ। फिर 1.5 लाख 2 लाख रुपए का लोग चालान बना के लाए, रिश्वत दी क्या कि तब जाके मामला खुला है। अब ये सारे पैसे खा रहा होगा और क्लिनिक पे लगा नहीं रहा है। और भाई ऐसे नहीं होगा, तो भी मेहरबानी माफ कर हमारे को यार। ये तो भट्टी तेरी मोहब्बत में कर लिया मैंने, वरना मेरा बड़ा गुस्सा है इस बंदे के ऊपर। माफिया के करिंदे की ऑडियो आपने मुलाजा की और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा क्या मामला है ये? जी देखें, बिल्कुल मामला ये है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अताइयों की भरमार है और गली मोहल्लों में छोटे छोटे क्लिनिक बना के अताइयों ने जो आवाम की जिंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। और इस हवाले से जो अताइयों के साथ गठजोड़ करने वाले अफराद हैं वो भी माफिया सामने आ चुका है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदों को और इंतजामिया को पता नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ ज़राए यही बताते हैं कि DHOs के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे जाके गठजोड़ कर रहे हैं उनके साथ। जिनका क्लिनिक सील होता है तो उनको डीसील कराने के लिए खुद ले जाते हैं, हथौड़ा मारते हैं, उसको खोल के दे देते हैं कि ये हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे हैं, कोई आपके पास नहीं आएगा, आपको मामे मंथली 30 से 50 हज़ार देते रहे। तो इसी हवाले से कयूमाबाद के शहरी है सलीम, जिसका क्लिनिक को सील किया गया था वहाँ पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, लेकिन वहाँ के जो माफिया के करिंदे हैं उन्होंने जाकर उनके क्लिनिक को डीसील कराने के लिए मुकमुकाव किया और इस हवाले से 15,000 रुपये भी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराए, जबकि इसके अलावा 5,000 का उसने चालान भी जमा कराया है हेल्थ कमीशन के नाम पे। लेकिन अभी तक उसका क्लिनिक जो डीसी नहीं हो सका। 3 माह हो चुके हैं। इस हवाले से सलीम ने वीडियो पैगाम में सोशल मीडिया पे भी डाल दिया। उसका कहना है कि जो 3 दिन के बाद भी लोगों के क्लिनिक खुले हैं तो अताई की माफिया जो है वो मेरे पास आ रहा है, धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से वो अपना क्लिनिक जो है वो बंद करके रखा हुआ है। लेकिन जो अताई हैं वो हर महीने जाके मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जो क्लिनिक है उनसे वसूली करते हैं। तो इस हवाले से हेल्थ केयर कमीशन अपने तौर पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो माफिया के लोग हैं, हेल्थ कमीशन के नुमाइंदों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो उनका इन माफिया से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रॉपर चालान होता है, प्रॉपर डीसील होता है, पुलिस के पास एक कॉपी जाती है, उसके बाद जो है वो उसके नुमाइंदे आके डीसील करते हैं। लेकिन ये जो माफिया के लोग हैं जो बगैर किसी अहकामात के और बगैर किसी अथॉरिटी के वहाँ पे डीसील कर रहे हैं, वो जो है माफिया के करेंदे और इनसे अताइयों के साथ मिला करके ये कर रहे हैं। तो ये एक ऑडियो बिल्कुल सामने आ चुकी है जिसमें कह रहा है कि माफिया का करिंदा के पैसों का शशका दिखाएं तो फिर मैं काम करूंगा, पैसों के बगैर तो मैं बात करता भी नहीं और हिलता भी नहीं हूँ। इसी तरह के करिंदे जो दीगर इजला में भी मौजूद हैं, जो कि रोजाना की बुनियादों पे और सालाना की माना की बुनियादों पे वसूलियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो इस हवाले से एक शहरी जो मुतासर है उसकी तो वीडियो सामने आ चुकी है, जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अताई है और क्लिनिक चला रहे हैं, वो इस माफिया के यरगमाल में हैं और हेल्थ कमीशन से डायरेक्ट राब्ता नहीं कर रहे। इस वजह से इनकी चांदी हो चुकी है जो माफिया के करिंदे। तो इस हवाले से हेल्थ केयर कमीशन को मजीद जो है वो अपने अहकाम सख्त करने होंगे ताकि इन माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके और उन अताइयों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। कुछ ऐसे भी क्लिनिक है जहाँ पे वो अताई खुद चलाते हैं क्लिनिक, लेकिन वहाँ पे MBBS डॉक्टर का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान भी है। हेल्थ कमीशन को मजीद इकदाम करने होंगे, जबकि शहरी का कहना है कि उसको अभी मजीद परेशान किया जा रहा है कि मजीद पैसे दें। 3 महीने हो चुके हैं, उसका क्लिनिक जो है वो डीसील नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो माफिया के लोग हैं मुख्तलिफ अंदाज में उनको धमका भी रहे हैं और उनको बुलाते भी हैं, जगह जगह आ जाओ, कभी 1.5 लाख दे दो, कभी लाख दे दो तो हम आपका क्लिनिक डीसील करेंगे। लेकिन ये शख्स जो है मुतासरा सलीम, जो कि कई बात कर रही, ये कहता है कि मैं शदीद परेशान हो चुका हूँ इन माफिया के हाथों, अब मैं प्रॉपर खुलवाना चाहता हूँ। इसी हवाले से जो क्लिनिक है उसके लिए मैं 5,000 का चालान भी जमा करा चुका हूं। तो खुदारा अब मेरा 5,000 का चालान मंजूर किया जाए और बाकी जो पेनल्टी वो अदा करके मैं हेल्थ कमीशन के थ्रू डीसील करवाना चाहता हूं। लेकिन ये माफिया के लोग जो हैं ये मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि हम हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे हैं, हम आपको खुलवा के देंगे और मुझे जगह जगह बुलाते हैं। लेकिन इन माफिया से बचाया जाए और प्रॉपर तरीके से मेरा क्लिनिक डीसील किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत को फौरी इक़दाम करने होंगे इन क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने की जो अताई है, और हेल्थ कमीशन का जो डिपार्टमेंट है अताइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है वो भी बेहतर इक़दाम कर रहे हैं, उसको मजीद जो सख्त इक़दाम करने होंगे। जी, इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई, DHA में मशहूर फर्नीचर आउटलेट सील कर दी गई। कार्रवाई रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने की है। फर्नीचर आउटलेट में गैर मुंसलिक शुदा
رسیدیں جاری کی جا رہی تھیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ POS قوانین کے خلاف ورزی پر کارروائی سامنے آئی۔ DHA میں مشہور فرنیچر آؤٹ لیٹ سیل کر دی گئی ہے۔ کارروائی ریجنل ٹیکس آفس 1 نے کی ہے۔ فرنیچر آؤٹ لیٹ میں غیر منسلک شدہ رسیدیں جاری کی جا رہی تھیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ POS قوانین کے خلاف ورزی سامنے آئی ہے۔ DHA میں مشہور فرنیچر آؤٹ لیٹ سیل کر دی گئی ہے۔ کارروائی ریجنل ٹیکس آفس 1 نے کی ہے۔ فرنیچر آؤٹ لیٹ میں غیر منسلک شدہ رسیدیں جاری کی جا رہی تھیں۔ خبر یہ ہے کہ POS قوانین کے خلاف ورزی پر کارروائی سامنے آئی ہے۔ DHA میں مشہور فرنیچر آؤٹ لیٹ سیل کر دی گئی ہے۔ کارروائی ریجنل ٹیکس آفس 1 نے کی ہے۔ فرنیچر آؤٹ لیٹ میں غیر منسلک شدہ رسیدیں جاری کی جا رہی تھیں۔ مزید جان لیتے ہیں وسیم افتخار سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، FBR کا ادارہ ہے ریجنل ٹیکس آفس 1، جس کی جانب سے کراچی کے معروف علاقے DHA میں کارروائی کی گئی ہے، اور اس کارروائی میں ایک معروف فرنیچر آؤٹ لیٹ کو سیلز ٹیکس قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر سیل کیا گیا ہے۔ ترجمان RTO 1 کے مطابق کارروائی سیلز ٹیکس رول 2006 کے تحت 150ZE اور 150 کے خلاف جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے RTO کام کا کہنا ہے کہ جو فرنیچر آؤٹ لیٹ ہے وہ سیلز ٹیکس رول 2006 کے جو رول ہے 150ZE اس کی خلاف ورزی کر رہا تھا، جس پر جو آؤٹ لیٹ کو سیل کیا گیا ہے۔ RTO کام کے مطابق مذکورہ آؤٹ لیٹ پوائنٹ آف سیل سسٹم سے غیر منسلک شدہ رسیدیں جو ہے وہ جاری کر رہا تھا، جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وضع کردہ قوانین کی واضح طور پر خلاف ورزی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ POS قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے تمام کاروباری ادارے جو قوانین کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف قانون مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ جی وسیم افتخار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے UC 1 اور 3 ناتا خان میں لنک روڈ کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں سالڈ ویسٹ اور واٹر کارپوریشن کی خراب کارکردگی پر مسمتی قرارداد منظور کی، جلد ہی ان کے دفاتر پر مظاہرے بھی کریں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل رضوان احمد ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جی رضوان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت شاہ فیصل ٹاؤن کی UC 1 ناتا خان وارڈ 3 سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پر ایک لنک روڈ کی جو ہے تعمیر کے کام کا افتتاح جو ہے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے قبل یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے دوران جو ہے یہ 7ویں لنک روڈ ہے جس کا یہ تعمیراتی کام کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ گوہر خٹک صاحب، بتائیے گا کہ 7ویں سڑک ہے، فنڈ انتہائی محدود ہیں، معاوضہ کس طرح ہو رہا ہے؟ سوال وہی پرانا ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ آج جی معاوضہ نہیں ہو رہا ہے، ہم ٹیکس جمع کر کے کام کر رہے ہیں اور شکر الحمدللہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم شاہ فیصل ٹاؤن کی ٹیم بڑے زبردست کام کر رہی ہے۔ اس ہفتے کے دوران یہ ہماری یہاں اس UC میں 3ری روڈ بننے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کنیکٹنگ جو ان کی گلی ہے انشاءاللہ وہ بھی بنانے جا رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ عوام کے لیے جو ہم بہتر کر سکے وہ کر سکے اور کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ابھی برابر میں ایک گراؤنڈ ہے، اس کی بھی میں اوپننگ کرنے جا رہا ہوں، وہاں اسٹیڈیم بنانے جا رہا ہے، اس کے پویلیم بنانے جا رہے ہیں اعظم گراؤنڈ کا۔ کونسل میں آپ کی کوئی قراردادیں منظور ہوئی تھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے خلاف، وہ معاملہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اچھا وہ ایسا تھا کہ کل ہماری کونسل کے اجلاس میں بالکل مذمتی قرارداد پیش ہوئی ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے خلاف اور سندھ سالڈ ویسٹ کے خلاف۔ ان دونوں اداروں کے خلاف ہم نے مذمتی قرارداد پیش کی اور اب ہم احتجاج کرنے بھی جائیں گے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بالکل اپنا کام نہیں کر رہا، اربوں روپے ان کے پاس فنڈ ہوتا ہے، ہمارے ٹاؤن میں تو 1 روپے بھی نہیں لگا رہے، پتہ نہیں کہاں لگا رہے۔ اگر سندھ سالڈ ویسٹ گھر گھر سے کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں ڈمپنگ پوائنٹ تو یہ نالے گراؤنڈ اور پارک کچروں سے نہیں بھرے ہوتے۔ تو ہم نے الٹیمیٹم دے دیا، اگر یہ نہیں مانیں گے تو مجبوری ہم نے تو کام کرنا ہے، ہم ان کے آسرے پہ تو نہیں رہیں گے۔ میں پرائیویٹ پارٹی رکھوں گا، میں نے کنڈی مین بھی پرائیویٹ رکھے ہوئے ہیں، ان UCO میں نے پرائیویٹ کنڈی مین رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے افورڈ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے ان کو چلانا ہے۔ یہ دونوں ادارے ناکام ہو چکے۔ کراچی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا ہے جب تک واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ اچھا کام نہیں کرے، اور یہ نہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو شاہ فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، چند دن کی مہلت دی گئی ہے، صورتحال میں بہتری لائیں ورنہ مذمتی قرارداد تو منظور ہو چکی ہے، احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا، یہ کہنا تھا گوہر علی خٹک کا۔ جی شہر کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات پر عمل درآمد شروع۔ سٹی وارڈنز نے کارروائیوں کے دوران سڑکوں پر موجود متعدد منشیات کے عادی افراد کو بحالی مرکز منتقل کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर अमल दरामद जो है शुरू हो चुका है। महकमा सिटी वार्डन्स ने नशई अफराद के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी हैं। इन कार्रवाइयों का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। मंशियात के आदी अफराद जो सड़कों पर मौजूद हुआ करते थे, ख़ास तौर पर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते थे, पार्कों से ग्रिल चोरी करते थे, जबकि मेन होल से गटर के ढक्कन चोरी करते थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयों का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से महकमा सिटी वार्डन्स को जो है टास्क दिया गया था कि वो ऐसे तमाम तर अनासिर के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ अमल में लाए। ताहम उसको देखते हुए डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन साइम इमरान की क़यादत में जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू की गई हैं, जिसके तहत ऐसे अनासिर को जो है वो हिरासत में लेकर बहाली मरकज़ मुंतकिल किया जा रहा है जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस हैं। मंशियात के आदी अफराद के बाइस हम देखते थे कि बहुत से पुल ऐसे हैं जिसमें नाथा खान पुल जो है वो सरे फहरिस्त है। नाथा खान पुल से जो है लोहा चोरी करने के बाइस हर माह ही यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हम देखते थे ये नशई अफराद अपने कामों से बाज नहीं आते थे और जो सरिया होता था पुल का उसको काटते थे, जिसके बाइस हर माह जो है वाक़यात जो है पुल टूटने के रिपोर्ट हो रहे थे, जिसका मेयर कराची ने नोटिस लिया और कहा कि सिटी वार्डन्स ऐसे तमाम तर अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को यकीनी बनाए जो पार्कों की ग्रिल के साथ साथ पुलों के सरिया चोरी करने और मेन होल्स कवर जो चोरी करने में मुलव्विस हैं उनको जो है बहाली मरकज़ मुंतकिल किया जाए। इस सिलसिले में सिटी वार्डन्स ने कार्रवाइयाँ जो है शुरू कर दी हैं। आज जो है मुख्तलिफ इलाकों से मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर जो है बहाली मरकज़ मुंतकिल किया गया है। तमाम तर मामले पर डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन साइम इमरान का कहना है कि मंशियात के आदी अफराद के ख़िलाफ़ जो है महकमा सिटी वार्डन्स की कार्रवाइयाँ रवा माह जारी रहेंगी। जी गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद की रिहाइश का आमद। गवर्नर सिंध का शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। गवर्नर ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर राशिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद की रिहाइश का आमद हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के मासूम बच्चों को प्यार किया। शहदा के खानदान हमारा फख्र और कौम का सरमाया है। कामरान खान टिसूरी का ये कहना है कि जबकि गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि कौम अपने शहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। शहदा की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।